الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں انسانوں کی مجموعی صورتحال اس کا ذکر فرما رہا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو سب انسانوں میں مشترک ہوتی ہیں، ایسی صفات جو بحیثیت انسانیت ہے، انسانوں میں سے ہر فرد میں یہ چیز پائی جاتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ صفات جن کا اللہ نے ذکر کیا بطور انسان ان کے اندر یہ صفات ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو، تو وہ اس کی جو برائیاں ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت اسے حاصل ہوتی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے اندر سے عیوب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلتے چلے جاتے ہیں. تو انسان آہستہ آہستہ پھر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے بحیثیت انسان کے جو چیز جو صفت پائی جاتی ہے اس کا ذکر فرمایا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم اپنی نعمتوں کی بارش انسانوں پر کرتے ہیں، أَعْرَضَ، تو مجھ سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں. دیکھو کیسی بات اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، نعمتیں ان پر برساتے ہیں، تو بجائے شکر گزاری کے، اعتراف کے، بجائے میرا قرب حاصل کرنے کے، میرے قریب ہونے کے، کیا کرتا ہے انسان؟ اکڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. فرمایا اعرض، مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے. فرمایا میں نے نعمتیں اسے دی ہیں تو مجھ سے منہ موڑتا ہے. میں نے اس پر نعمتوں کی بارش کی ہے، مجھ سے بگڑتا ہے. میں نے اس پر اپنے انعام فرمائے ہیں، مجھے گھورتا ہے. فرمایا یہ بحیثیت یعنی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے انسانیت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اعرض، مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے. جب اللہ سے منہ موڑ لیا پھر اللہ نے آگے اس کا ذکر فرمایا. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، فرمایا یہ جو پہلے ذکر فرمایا نا کہ منہ موڑتا ہے، منہ موڑنے کے بعد پھر اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وہ خود بخود بنفس نفیس، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے. ہم نہیں کہتے، ہم تو اس پر مسلسل انعام کی بارش کر رہے ہیں، اور ہمارے انعام کی بارش کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ مجھ سے ہی منہ موڑتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کیا فرمایا کہ خود بخود بنفس نفیس، اپنی ذاتی لحاظ سے اپنے خود وہ کیا کرتا ہے؟ مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے.
سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پھر اسے شر ہم اس پر بھیجتے ہیں، ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اسے تکلیف دیتے ہیں، شر اس پر بھیجتے ہیں. اب یہ شر جو ہے فرمایا یہ شر اس لیے کہ میری طرف رخ موڑے. آپ دیکھیں نا، یہ ارشاد فرمایا جب میں اپنی نعمتوں کی بارش اس پر برساتا ہوں تو مجھ سے بگڑتا ہے، مجھ سے اعراض کرتا ہے، مجھ سے دور ہوتا ہے، میری ناشکری کرتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس پر ہم شر بھیجتے ہیں کَانَ یئوسا، پھر کیا کرتا ہے؟ مجھ سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جو ایک بری صفت سی اس کا ذکر فرمایا. اس کا آپ ملاحظہ کر لیں، اللہ سے منہ موڑنے والے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ انسانیت کے لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو اللہ سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں کون ہے؟ کافر. یہی ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب انسان پر ہم انعام کی بارش فرماتے ہیں اعرض، ہم سے منہ موڑ لیتا. یہ ہم تو اسے بارش برساتے ہیں، انعامات کی بارش برساتے ہیں، ہم نے اسے پیدا فرمایا، ہم نے اسے رزق عطا فرمایا، ہم نے اسے نعمتیں عطا فرمائی، اور مجھ سے کیوں بگڑا جا رہا؟ یا ایھا، ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں تو تیرا رب کریم ہوں، میں تو تیرا رب کریم ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ پر کرم فرمانے والا ہوں، میں تجھ پر بخشش فرمانے والا ہوں، میں تجھ پر انعام فرمانے والا ہوں، تو مجھ سے کیوں منہ موڑتا ہے؟ فرمایا مجھ سے، یا ایھا الانسان ما غرک، کس دھوکے میں ہے؟ مجھ سے منہ موڑ کے کس طرف منہ کرے گا؟ مجھ سے نہ امید ہو کر کس سے امید لگائے بیٹھا ہے؟ مجھ سے نہ شکری کر کے کس کا شکر ادا کرے گا؟ یہ اللہ رب العزت نے وہ صفات ہیں جو قرآن مجید میں مختلف مقامات کر گن کر بیان فرمائے انسانیت کے اندر یہ کیا چیز ہے کہ جو مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ اللہ رب العزت نے انسان کی ابتدائی صورت کو بیان فرمایا ہم نے تجھے پیدا فرمایا، ہم نے تجھے اعتدال پر لایا، ہم نے تیرے عذاب لائے اور اتنی چیزیں عطا فرمانے، یعنی پیدائش تیری جو ہے ہم نے کی، اعتدال ہم نے کیا، تجھے پیدا ہم نے کیا، تجھے ہم نے پالا ہم نے، پھر ہم سے منہ موڑتا ہے. سبحان اللہ، کیسی بات ہے. تو فرمایا کہ جب ہم وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چونکہ مجھے تو مانتا نہیں ہے، مجھ سے تو اعراض کرتا ہے، جب انعام تھا تو اعراض کرتا تھا، اب جب اس پر شر آ گیا، شر آنے کے بعد اب تو بالکل مایوس ہو گیا، اب تو یہ کہتا ہے، یعنی انعام کی وجہ سے آدمی شکر گزار بنتا ہے، منہ اس طرف کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے، اس کی طرف منہ کرتا ہے، لیکن انعام کے وقت اس نے یہ کیا تو جب شر آیا تو پھر تو بالکل مایوس ہو گیا، تو نا امید بھی. اب کس سے امید لگاؤں؟ انعام کی وجہ سے نا امید ہوا، تو جب انعامات کی وجہ سے نا امید ہوا تو جب شر آ گئی تو پھر کسے امید لگانا؟ فرمایا، ارشاد فرمایا جب ہم اس پر وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فقر بیچتے ہیں، اس پر جب ہم مرض بیچتے ہیں، اس پر جب ہم حادثہ کرتے ہیں، فرمایا حادثہ آسمانی ہو یا جسمانی ہو، زمینی ہو یا کسی صورت کا حادثہ ہو، اس کے بعد بدنی ہو یا مالی ہو، جس قسم کا بھی حادثہ ہم اور شر اس پر بیچتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. آگے ارشاد فرمائے قل، محبوب آپ ارشاد فرما دیں، کل
یعمل علی شاکلتی، ہم نے ہدایت اور گمراہی کے راستے تم پر واضح کر دیے. جس کا دل چاہتا ہے گمراہی کی طرف جائے، جس کا دل چاہتا ہے ہدایت کی طرف جائے، ہدایت یافتہ بن جائے. فرمایا تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، جس طرف چاہتا ہے چلتا پھرے، ہمیں کیا ہے، اپنا انجام خود سوچ لے. پچھلی جمعۃ المبارک میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی. ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کس طرح ارشاد فرمایا؟ اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ. نے عرض کیا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن مجید بڑی آوازیں دیتا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے. فرمایا تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، اللہ کے مقربین بن جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے. اور اگر گمراہ ہو جاؤ، گمراہی کا راستہ اختیار کر لو، تو ہم نے ہر شے کو واضح کر دیا. فقد تبین لا اکراہ فی الدین، دوسرے مقام پہ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. فرمایا جس کا ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا، ہم نے گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا. گمراہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات ہم نے گن کر بیان کر دی ہیں. اور گمراہ لوگ کون ہیں، ان کی صفات بھی ہم نے گن کر بیان کر دی ہیں. جن کی طرف تمہاری مرضی ہے لگ جاؤ، چلے جاؤ. اور آخر کار ہم یہی کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج حساب کا دن ہے، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے آج تمہاری کتاب تمہارے سامنے ہے، کھول کے پڑھو. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائے گا آج کے دن تمہارے حساب و کتاب کے لیے یہ تمہاری اپنی کتاب کافی ہے. اللہ اکبر، کیا باتیں ہیں. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی صفات بیان فرمائی، اور صحابہ اکرام نے حضور کی سنگت اختیار فرمائی، حضور کی صحبت مبارکہ اختیار فرمائی. یکدم اتنے بڑے مقام تک پہنچ گئے کہ پوری انسانیت مل کر بھی اللہ کی عبادت کرتی رہے، اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے، اور جو بھی جس طرح کی عبادت کرے، لیکن ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس نے حضور کی صحبت اختیار کر لی، جس نے حضور کو دیکھ لیا چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحات کے لیے حضور کی اس نے زیارت کی، حضور کی صحبت میں بیٹھا. اب اس کے بعد حضور کے صحابہ اکرام کے بعد قیامت تک کے لیے مسلمان بنے، اللہ کا راستہ اختیار کرے، شکر گزار بندہ بنے، دن اور رات کو عبادتیں کرتا رہے، دن کو روزے رکھے، رات کو وہ جاگے اور اپنی جنگلوں میں چلا جائے، جتنی بھی عبادت کرتا پھرے. ولی کے جو مقام ہیں، مرتبے ہیں، ان تک تو وہ پہنچ سکتا ہے، کسی صحابی کے مقام اور مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ اکرام کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا. ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن مجید میں ان کے لیے بشارت دے دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ہے مقصد، زندگی کا مقصد. بعض صحابہ اکرام جب آخری وقت مرنے لگتے، وصال مبارک ہونے لگتا، اس وقت ان کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے کہ آج ابھی ہم کامیاب ہو گئے، اب ہم کامیاب ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں ان کی صفاتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرما دی ہیں. فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، اللہ کے قربا والے لوگ ہیں. اور اگر تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو ان لوگوں کے ساتھ تمہیں ملا دے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہو؟ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. تم ہدایت یافتہ بننے کے بعد قیامت کے دن ہم کیا کریں گے کہ تمہیں ان نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہم ملا دیں گے. وحسن اولئک رفیقا. فرمایا ان کی سنگت اختیار کرنے سے، ان کے مقام اور مرتبہ دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کرنے سے تمہیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو جائے. یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ. اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور پھر ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. یہ قرآن مجید جب تک قرآن مجید دنیا میں رہے گا اس وقت تک یہ الفاظ مبارکہ جو ہیں صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بسنے والے جو اپنی زندگی گزار آئے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. یعنی دنیا میں ان کے لیے اعلان فرما دیا گیا. ہر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ نے آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہر کوئی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے لیکن آخرت میں یقینی صورتحال کا کوئی علم نہیں ہوتا. لیکن ان کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. کیوں؟ حضور کی سنگت تھی، حضور کی سنگت تھی، حضور کے صحابہ تھے، حضور کے ساتھ بیٹھتے اور اٹھتے تھے، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے، غزوات میں شریک ہوتے تھے، اور ہر وقت انہیں یہی طاق لگی رہتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتی. فرمایا جس طریقے پر تم چلتے ہو چلتے رہو، بالآخر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کو تم پالو گے. انسان کے اندر علماء اکرام فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، انسان کا وجود جو ہے اس کی ذخیرہ ہے. اس کا فرمایا خیر اور شر کا ذخیرہ ہے، اس کے اندر سے خیر بھی نکلتی ہے، اس کے اندر شر بھی نکلتا ہے. کبھی کفر اختیار کر لیتا ہے، کبھی ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، کبھی اطاعت گزار بن جاتا ہے اور کبھی اکڑ جاتا ہے. فرمایا یہ ساری کی ساری معدن ہے، خزانہ ہے اس کے نفس کے اندر، اس کے اندر خزانہ بھرا ہوا ہے. چاہے تو خیر اختیار کر لے، چاہے تو شر کے پیچھے چلا جائے، اس کی اپنی مرضی ہے. کبھی بگڑ جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، کبھی شکر گزار بن جاتا ہے، کبھی نافرمان بنتا ہے، کبھی باغی ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے. یہ اس کی صفات ہے. فرمایا یہ اس کی صفات ہیں. اپنی صفات پر غور و فکر کرو کہ اچھی صفات ہمارے اندر کون سے ہیں اور بری صفات کون سے ہیں. ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. اللہ تعالیٰ نے مجموعی صورتحال جو ہے اس کو دیکھ کر جو انسانوں کی ہے اس کی بڑے بڑے صفات بیان فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. فرمایا انسان یہ کیا کرتا ہے؟ بغاوت کرتا ہے. اس کے اندر انسان کے اندر باغی ہونے کا مادہ پایا جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. الرآہ استغنا، اور یہ اس کا خیال یہ رہتا ہے کہ میں باغی ہو گیا ہوں، ہر شے سے مستغنی ہو گیا ہوں. فرمایا نہ ہم سے مستغنی ہو کر تو دیکھے، ہم سے مستغنی ہو کر تو دیکھے. کسی ایک آدمی سے، گھر والوں سے، باہر سے، معاشرے سے مستغنی ہو سکتا ہے، لیکن ہم سے مستغنی کیسے ہوگا؟ ہم سے مستغنی کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا مومن کی صفات کیا ہیں؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. فرمایا مومن کی صفات جو ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. مومن ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. فرمایا بھروسہ کرنے والے مومنین کے لیے فرمایا جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو لازمی طور پر اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. کس پر اور بھروسہ کریں گے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا جو اچھے اعمال کرے گا، مومن ہو، بشرط کہ مومن ہو، اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. واطیعوا اللہ والرسول، بہت کی آیات مبارکہ، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے
تو بات سن لو کہ ہم تم پر رحیم ہو جائیں گے، رحم فرمائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا یہ یاد رکھنا جو میرا ٹولہ ہے، جو میرا لشکر، اللہ فرماتا ہے ان جندنا، ہمارا لشکر، میرے رسولوں کا لشکر، میرے رسولوں کی اتباع کرنے والے، فرمایا وہ بالآخر وہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ